جی، دل کی ECG کے علاوہ جو ہمارے پاس ٹیسٹ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم دل کے پٹھوں کی کمزوری کی تشخیص کر سکتے ہیں، وہ ہے دل کا الٹراساؤنڈ، جو عرف عام میں جسے ایکوکارڈیوگرافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عموماً جو دل کے پٹھوں کے مریض ہوتے ہیں ان میں ایکو کرنے پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کے کون سے حصے میں کمزوری واقع ہوئی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی حصے سے متعلق ہوتی ہے، یا بعض اوقات یہ تقریباً دل کا بایاں حصہ ہے اس میں مکمل طور پر کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں میں دل کے بایاں حصے کے ساتھ دل کے دائیں حصے میں بھی کمزوری وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے دل کا دایاں سائڈ کمزور ہو سکتی ہے۔ لیکن جو زیادہ تر ہمارے پاس دل کے پٹھوں کی کمزوری کے مریض آتے ہیں وہ سب سے پہلے بایاں حصہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد بایاں حصے کی کمزوری کے آہستہ آہستہ بعد دائیں حصہ کی کمزوری بھی شروع ہو جاتی ہے۔ کمزوری ہم دل کے پٹھوں کی اس وقت کہتے ہیں جب دل کے پٹھوں کی طاقت، جسے ہم میڈیکل کی زبان میں ایجیکشن فریکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 50% سے کم ہو جائے۔ اگر یہ کسی مریض کی 40 سے 45% تک ہے تو اسے ہم معمولی قسم کی دل کے پٹھوں کی کمزوری کہتے ہیں۔ اگر یہ 35 سے 40% تک کے درمیان ہے تو اسے درمیانے، اور اگر یہ 30% جیسے کم ہے تو اسے ہم سیویئر یا بہت زیادہ درجے کی دل کے پٹھوں کی کمزوری کہتے ہیں۔ یہ تو 3 قسم کی کلاسیفیکیشن یا تقسیم کہہ لیں جو دل کے پٹھوں کی کمزوری کے لیے ہم عرف عام میں میڈیکل کی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ دل کے پٹھوں کی تشخیص، جو کمزوری کی تشخیص کے لیے اور بھی مزید ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت قسم کے ہائیلی فیشنڈ یوں سمجھ لیں، یا بہت بڑے سینٹرز میں عموماً یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل چیزیں ہیں ان میں ECG اور دل کا الٹراساؤنڈ انف سمجھا جاتا ہے، یا کافی سمجھا جاتا ہے کہ جس سے دل کے پٹھوں کی کمزوری کا تشخیص ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں علامات کی طرف۔ علامات، دل کے پٹھوں کی علامات میں، کمزوری کے علامات میں مزید مریض کو سانس چڑھنا، چلنے کے ساتھ وہ بھی سانس چڑھ سکتا ہے مریض کو، لیٹنے کے ساتھ سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے، مریض کے پاؤں میں سوجن آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ مریض کا دھڑکن تیز ہو جانا، یا اس کے علاوہ تھوڑا سا چلنے یا کام کرنے سے بہت زیادہ سانس کی تکلیف کا شروع ہو جانا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ کچھ مریض عموماً ہمارے پاس سانس کی تکلیف یا دھڑکن کے ساتھ نہیں آتے، وہ عموماً دل کے مرض کو معدے کے عرض کے ساتھ ریلیٹ کر کے آتے ہیں، اور ان میں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، ہم جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں تو دل پہ بوجھ یا پھر ہمیں سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ دل کے پٹھوں کی کمزوری میں علاج میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر مرض کی وجہ کیا ہے۔ اگر مریض کے دل کے پٹھوں کی کمزوری اس کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے ہے تو اس میں اینجیوگرافی کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نالیوں کی تنگی کس طرح کی ہے۔ آیا اس میں سٹنٹ لگانے سے مریض کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، یا پھر اس کا بائی پاس ہو سکتا ہے، یا پھر دواؤں سے ہی گزارا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس میں جو مرض کی وجہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دل کے مریضوں کے لیے مختلف قسم کی احتیاطی تدابیر اور دواؤں کا استعمال ہے جو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس میں پیشاب آور گولیاں ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، جس کے کھانے کی وجہ سے مریض کی علامات میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی مریض کی علامات میں کمی واقع ہوتی ہے تو مریض عموماً دوائیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ جو سٹریس دیتے ہیں وہ مریض کو اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مریض دواؤں کا استعمال باقاعدگی سے کرے، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں خاص کر پانی اور نمک کا استعمال۔ عموماً سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مریض اکثر بعض اوقات جو ہم دوائی تجویز کرتے ہیں وہ پوری کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے علامات میں کمی واقع نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی اور نمک کا استعمال بکثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ کارڈیالوجی کی کتاب میں یا جو گائیڈ لائنز میں جو ریکمنڈڈ ہے وہ 1 سے 1.5 لیٹر تک پانی مریض استعمال کر سکتا ہے جس کے دل کے پٹھوں کی کمزوری واقع ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کمزوری کے حساب سے مریض کو بتا سکتے ہیں کہ اگر اس کے دل کے پٹھوں کی کمزوری بہت زیادہ ہے، مطلب اس کے دل کے پٹھوں کی طاقت 30% یا 30% سے کم ہے، تو وہ اس حساب سے کم پانی استعمال کرے۔ سوڈیم یا جسے ہم عرف عام میں نمک کہتے ہیں، اس کا استعمال عموماً 1 سے 1.5 گرام یا کچھ کتابوں میں 2 گرام تک بھی لکھا گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی پانی استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی چیزیں استعمال کریں اس میں آلریڈی نمک موجود ہوتا ہے، تو کتاب یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایڈڈ سالٹ مطلب ایکسٹرا نمک نہیں ڈالنا، چاہے وہ روٹی ہے، چاہے سالن ہے آپ کا، چاہے آپ سلاد استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے نمک کا پرہیز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آلریڈی ان چیزوں میں نمک آلریڈی موجود ہوتا ہے۔
अब आते हैं दवाओं की तरफ। दवाओं में अमूमन जो कुछ दिल की धड़कन कम करने वाली दवाएं होती हैं, कुछ पेशाब आवर दवाएं होती हैं और कुछ दिल के पट्टों की ताकत को बेहतर करने वाली दवाएं होती हैं। हमारे यहाँ जो सबसे उर्फ़ आम में कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जब मरीज़ की अलामात ख़त्म हो जाती हैं तो वो ये समझता है कि बीमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हरगिज़ ही ऐसी बात नहीं है। आप जैसे ही दवाएं छोड़ेंगे, कुछ अरसे बाद आपने परहेज़ छोड़ा, आप उसी तरह से आपको सांस की तकलीफ़, आपको जिस्म में कमज़ोरी, आपकी सोजिश और भूख का ना लगना, खुराक का ना हज़म होना, जो दिल के पट्टों की कमज़ोरी के साथ अलामात हैं, वो दोबारा से शुरू हो सकती हैं। हमारी आज की नशिस्त का मकसद ये है कि आपको जब भी चलने से सांस की तकलीफ़ हो, लेटने से सांस की तकलीफ़ हो, आप फ़ौरन अपने दिल के मौले से फ़ौरन मशवरा फरमाएं और उनकी दी गई हिदायत और तजवीज़ करदा अद्वियात मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।